پاکستان کی پاور ڈویژن نے سولر پاور اور فکس ٹیکس لگانے کی خبروں کی تردید کی ہے. اب یہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی. تاہم یہ بات درست ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا موجودہ نظام شمسی توانائی میں غیر صحت مندانہ سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے. ساتھ ہی پاور ڈویژن کے اعلامیے میں یہ لکھا گیا ہے کہ صاحب ثروت لوگ بے تحاشا سولر پینل لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گھریلو اور صنعتی صارفین سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں ₹1.90 کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں. دراصل یہ ₹1.90 غریبوں کی جیب سے نکال کر متوسط اور امیر طبقے کے جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اگلے 2 سالوں میں ان 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین کے بلوں میں کم از کم ₹3.35 فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا. اب یہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ ایکچولی ہو رہا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی اگر لگا تو شاید ایک سرٹن 12 کلو واٹ کے سسٹم کے سے اگر جو اوپر ہوگا یا 12 کلو واٹ اس پر لگے گا، لیکن کیا اس کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھی طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ ویری کائنڈ آپ نے وقت دیا. ذرا تھوڑا سا اگر اس کو آپ سمجھا پائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ پاور ڈویژن یا حکومت اس حوالے سے کر کیا رہی ہے؟ سر اصل مسئلہ جو ہے وہ سارا آئی پی پیز کا ہے کہ حکومت نے جو ساورن گارنٹیز آئی پی پیز کو دی ہوئی ہیں، اس کے عوض حکومت نے کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے آئی پی پیز کو، ریگارڈلیس وہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، استعمال کریں یا نہ کریں، انہوں نے وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے ان کیپیسٹی پیمنٹس کو تو وہ 1 ٹریلین روپیز سے بھی زیادہ اب بڑھ چکی ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے لیے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے، کبھی پیٹرول میں ٹیکسز شامل کر دیتی ہے، کبھی بجلی میں ٹیکسز شامل کر دیتی ہے. اب سولر پینلز کو جو ہے وہ مزید ٹیکس کرنے کی جو کوشش ہے، اس حوالے سے جو یہ بیانیہ دیا گیا ہے کہ یہ تو غریبوں سے نکالا جائے گا، تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. لوگوں نے سولر پینل اس لیے نہیں لگائے تھے کہ یہ سستے تھے. انفیکٹ ان کی وائبلٹی جو ہے وہ تو تقریباً 5 سے 7 سال اس سے بھی آگے جا کے پوری ہوتی ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، سب جانتے ہیں کہ جب سرکولر ڈیٹ کا کرائسس شروع ہوا اس کی وجہ سے گھنٹوں بجلی نہیں آتی تھی. یہ نہیں کہ ہمارے پاس بجلی تھی نہیں، مگر وہ گھروں تک پہنچتی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے. جس کی وجہ سے سب سے پہلے لوگوں نے جنریٹرز لگانے شروع کیے اور بہت بڑی تعداد میں جنریٹر لگائے. جنریٹرز جو ہیں وہ ڈیزل پہ چلتے تھے، ڈیزل مہنگا ہوتا چلا گیا، جنریٹر شور کرتے تھے اور ان کی مینٹیننس میں بہت کاسٹ آتی تھی. تو پھر جنریٹرز کی جگہ اب لوگوں نے کہا کہ یہ بہتر ٹیکنالوجی ہے، ہم سولر پینلز لگا لیتے ہیں، یہ گرین ٹیکنالوجی ہے. تو اس کی جو پرائمری وجہ تھی وہ اکنامکس نہیں تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں پیسے بچیں گے، وہ یہ تھی کہ بجلی آئے گی گھر میں، کیونکہ حکومت تو پرووائڈ ہی نہیں کر رہی بجلی. اب جن لوگوں نے اپنے گھر میں بجلی دستیاب کرنے کے لیے اتنا خرچہ کیا تو اب ان کے اوپر بھی مزید اور ٹیکس ہو جائے گا. حکومت کی اپنی نااہلی کہ بھئی یو کی ناٹ پرووائڈ اس الیکٹریسٹی کو ہم کور کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے کہ چلو یار ہم اپنی الیکٹریسٹی جنریشن کر لیتے ہیں، اب مزید جو ہے ان پر ٹیکس لگا دیں گے. اس ساری کہانی سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ غریبوں سے کچھ چھینا گیا ہے. اس ساری کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1 حکومت نے جو آئی پی پی اس کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ ٹوٹلی غلط تھی، اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کو. اور دوسری یہ بات کہ حکومت جو ہے پاور سیکٹر کے اندر ریفارمز کر کے اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہے. 5 آپ کو پتہ ہے ڈسکوز لاس میں جا رہے ہیں، اتنا شدید لاس ہے جس کا حد حساب کوئی نہیں. اور اوپر سے آپ نے یہ بھی پڑھا کہ پچھلے سال لیسکو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیسکو نے 830 ملین اضافی یونٹس لوگوں کو بل کر دیے کہ بھئی پیسے نکالو، ان میں سے پیسے نکالو، تو اضافی بلنگ ہو گئی، آپ نے سنا. تو what is this except incompetence. اس انکمپٹنس کو آپ اس کے اوپر لبادہ اوڑ دیں کہ ہم تو غریبوں کا بینیفٹ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ ٹرو، اٹس جسٹ simply false. Very kind of you, Dr. صاحب. I think آپ نے بڑا اچھے پرسپیکٹو میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی and I'm very good time. ہم نے کوشش کی سردار اویس خان لغاری صاحب سے، جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، لیکن ان سے رابطہ ہوا اور ان کا جو ورشن ہے اس حوالے سے being the federal minister یعنی وفاقی وزیر پاور ڈویژن کے، ان کا موقف ہمارے پاس ایکسکلوسیولی موجود ہے. آپ اس پروگرام کے اندر یہ موقف سن پائیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کوئی 2 ہفتے کے اندر ہم نے 3 پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ سیکٹر ریفارمز، پاور سیکٹر کے ریفارمز کے اوپر پریزنٹیشنز دی ہیں. 3-4 گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی.
اور پاور سیکٹر کے تمام جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو سامنے ہم لے کے آئیں، کہاں بچت ہو سکتی ہے، قیمت کہاں کم ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ریلیف کس طرح ہوگا، انڈسٹری کو ریلیف کس طرح ملے گا تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں، قیمتیں کس طرح نیچے آئیں گی، لاسز کہاں ہو رہے ہیں، انیفیشنسیز کہاں ہیں. اور ان تمام چیزوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2017-18 کے اندر جو میں ہی اس وقت پاور منسٹر تھا اور ہماری نون لیگ کی حکومت نے اس وقت نیٹ میٹرنگ کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے کسی کو نیٹ میٹر نہیں ملتا تھا. ہم نے سمجھا تھا کہ ایک رینیوبل انرجی اور سولر انرجی کی انڈکشن سسٹم میں ہونی چاہیے اور لوگوں کو خود موقع ملنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر انویسٹمنٹ کر کے سے پیسے کمائیں. وہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. 5 سال ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر بہت ساری نیٹ میٹرنگ لگی ہے، لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ہمیں مدد کی ہے، پوری اسٹیٹ آف اکانومی کی مدد ہوئی ہے. اب وہ فیز آ گیا ہے جہاں وہ نیٹ میٹرنگ کا جو حجم ہے وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. آج نیٹ میٹر لگانے والا اور سولر پینل لگانے والا کوئی بھی کنزیومر جو ہے اور انویسٹر ہے وہ تقریباً 1.5 سال کی عرصے کے اندر پیسے اپنے پورے کر رہا ہے. تو وہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر پیسے پورے کرنے کی وجہ سے اس کا ہائی ریٹ آف ریٹرن ہے. وہ ہائی ریٹ آف ریٹرن کی وجہ سے عام جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا ہے. تو اب اس ہائی ریٹ آف ریٹرن کو جو کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کو نہیں ملتا، کسی بڑے آئی پی پی کو نہیں ملتا، کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتا، اس کو اب ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس ریشنلائزیشن کے اوپر کام شروع ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ خبر کہ کام شروع ہوا ہے اس کو لوگوں نے لے کے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، میڈیا نے اس کو ایسی ہائپ کریٹ کر دی. اس میں باقاعدہ سوچ سمجھ کے ساتھ تاکہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر چکے ہوئے ہیں ان کو اس انویسٹمنٹ کا صحیح ریٹرن ملے اور جنہوں نے آئندہ کرنی ہے ان کو پتہ ہو کہ کتنی انویسٹمنٹ کے اوپر کیا ان کو اس کے جو ریٹرن ملے گا. بڑے رسپانسبل طریقے سے ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور یہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر انفولڈ ہوگی. اس وقت جو خبریں کل آئی ہیں کہ فی کلو واٹ اتنا زیادہ خرچہ پڑ جائے گا، اس کے اوپر کوئی ابھی تک بات چیت نہیں ہوئی اور آہستہ آہستہ ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے سٹیک ہولڈرز کو مل کے انشاءاللہ بات کریں گے. خوب کہا، سیاست میں کندھوں کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن یہ کندھا وہ ہے جسے ہر سیاسی جماعت استعمال کرتی ہے اور یہ کندھا مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. آج وقت کیا ہے؟ آج وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن شبلی فراز صاحب آج ایک سٹیپ آگے چلے گئے. ان کی بات میں وزن ہے. لیکن اگر ہم بات وہاں سے شروع کریں جہاں شہریار آفریدی صاحب نے چھوڑی کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن اس حکومت سے نہیں، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. وہاں سے مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے. امید پر دنیا قائم ہے. میرے خیال میں یہی وہ نعرہ ہے جس کے ساتھ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست چل رہے ہیں. یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سینٹرل قیادت اس وقت باہر ہے، یعنی جیل کے اندر نہیں جو باہر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ طاقت کا محور ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ آج شبلی فراز صاحب جب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں. وہ بات مبہم نہیں رہنے دیتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بات طے ہو جائے کہ کس طریقے سے مذاکرات ہوں، اس کے اندر ڈسکشن کیا ہو. اور انہوں نے سیاسی جماعتیں اور حکومت ان میں بھی شاید فرق کریٹ کر دیا ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. تو جو بھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں کہ یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے، کن بنیادوں پر مذاکرات ہوں گے. لیکن جو بیان سینیٹر طلال چودھری صاحب کی جانب سے آیا ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بیان ایک پاور ایگزیوٹ کر رہا ہے، ایک کمانڈ ایگزیوٹ کر رہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو حکومت کی مرضی سے ہی ہوں گے. کوئی ادارہ، کوئی شخص حکومت کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ مذاکرات نہیں کر سکتا. جب حکومت فیصلہ کرے گی، ویسے حکومت فیصلہ کرے گی یا حکومت کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے جو ہمارے ملک میں موجود رہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، یہ بات آپ کو یاد دہانے کے لیے بتا دوں کہ جب ایک زمانے میں محمد زبیر صاحب، اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہوتے تھے، ڈی جی آئی جنرل فیض حمید صاحب ہوتے تھے، تو جب محمد زبیر صاحب ان سے ملنے گئے تو اس کے بعد پوری پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ یہ این آر او مانگنے گئے تھے فوج کی قیادت سے. آج پاکستان تحریک انصاف کیا این آر او مانگنے ہی جا رہی ہے؟ لیکن اس وقت تحریک انصاف کا کیا موقف تھا وہ لائن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیا ہے ذرا سنیے. ان باپ بیٹی نے اور ان کی پارٹی نے پاکستان کے دونوں اداروں کو بارہا سیاست کے اندر گھسیٹا، پاکستان کے اداروں کو متنازع بنایا. یہ کیسی جمہوری پارٹیز ہیں؟ کیوں بھاگ کے جاتے ہیں اداروں کے پاس؟ آئیے پارلیمان میں سالو کیجئے.